جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارق۔ آج ہم جس گندم کے فیلڈ میں ہیں، یہ گندم تقریباً گوب کی حالت میں آ گئی ہے اور کچھ جو سٹے ہیں وہ بھی نکل چکے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس حالت میں ہم نے گندم کو گرنے سے بھی بچانا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو سٹیج آنی ہے اس میں اس کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور اس پہ دانہ بننے کی وجہ سے جب وزن پڑتا ہے تو پھر گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم گندم کو کس طرح گرنے سے بچا سکتے ہیں، ہم نے اس کو پانی کیسے لگانا ہے، اور دوسرا اس ٹائم اس کو ہم نے خوراک کیا دینی ہے۔ تو گرنے سے بچانے کے لیے تو یہ ہے کہ جب ہم نے پانی لگانا ہے تو سب سے پہلے ہم موسم کو دیکھیں کہ اس ٹائم کوئی بارش یا ہوا کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اگر نیٹ پہ ہوا کی سپیڈ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہو تب آپ اس کو پانی نہ لگائیں، 10 سے نیچے سپیڈ ہو تو پھر آپ اس کو پانی لگا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے پانی لگانا ہے تو یہ جو اس کی زمین ہے وہ بالکل خشک نہیں ہونی چاہیے۔ جب زمین بالکل خشک ہوتی ہے اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جب ہم پانی لگاتے ہیں اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پودے جو ہیں وہ پھر گر جاتے ہیں، کیونکہ جب ان دراڑوں میں پانی پڑتا ہے تو اس وجہ سے پودے ایک طرف جھک جاتے ہیں اور پودے گر جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ زمین کو ہم نے مکمل خشک نہیں ہونے دینا، خشک ہونے سے پہلے ہم نے پانی لگانا ہے اور ہلکا پانی لگانا ہے۔ اب اس کی ہم اگر خوراک کی بات کریں تو ہمیں اس ٹائم پوٹاش دینی چاہیے، ایس او پی کی شکل میں ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ 10 سے 12 کلو فی ایکڑ کے حساب سے اس کو فلڈ کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب جو اس کے پتے ہیں، پتوں کے ذریعے ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ جو پوٹاشیم نائٹریٹ ہے وہ بیسٹ سورس ہے، پوٹاش بھی مل جاتی ہے اس میں اور نائٹروجن بھی پودے کو مل جاتی ہے، اس کا آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ 1 سے 2 کلو 100 لیٹر پانی میں ملا کے سپرے کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو نائٹروجن بھی مل جائے گی پودے کو اور دوسرا یہ ہے کہ پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اب نائٹروجن یہ کرے گی کہ یہ جو اس کا یہ والا پتا ہے جس کو فلیگ لیف کہتے ہیں، تو یہ جتنے زیادہ لمبے عرصے تک سرسبز رہے گا یہ خوراک بناتا رہے گا اور دانے میں منتقل ہوتی رہے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم نائٹروجن دیں گے تو یہ پتا زیادہ عرصے تک سرسبز رہے گا اور پودے کو نائٹروجن ملے گی، جس سے زیادہ لمبے عرصے تک پودا خوراک بناتا رہے گا۔ یہ جو پوٹاش ہے وہ یہ کرے گی کہ جو خوراک بنے گی، جو اس نے دانے میں منتقل ہونا ہے وہ پوٹاش ہی کرے گی۔ اگر پوٹاش کی کمی ہوگی تو خوراک جو پتے میں بن رہی ہے وہ دانے میں صحیح طریقے سے منتقل نہیں ہوگی، جس سے یہ ہوگا کہ دانے چھوٹے رہ جائیں گے، ان کا سائز نہیں بڑھے گا، تو پیداوار میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ یہ تھی آج کی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ تو امید ہے کہ کسان بھائی اگر یہ طریقہ اپنائیں، پوٹاشیم نائٹریٹ کا سپرے کر دیں تو وہ اپنی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کر سکیں۔